جہاں تک مجھے یہ سمجھ آئی ہے، یہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ بیرون ملک سے پیسہ اکٹھا، وہی غلط ہے. یہ تو کہہ رہا ہے وہ فورن فنڈنگ ہے. مجھے یہ سمجھائیں کہ اگر یہ فورن فنڈنگ ہے تو یہ جو پاکستان کو 31 ارب ڈالر بیرون ملک پاکستانی ریمیٹنس بھیجتے ہیں، وہ کیا ہے پھر؟ اگر وہ پیسہ نہ ہے تو پاکستان اگلے دن بینکرپٹ ہو جائے. تو یہ اپنے لوگ ہمیں پیسے دے رہے ہیں. انہوں نے جس طرح میں نے کہا آدھا پیسہ شوکت خانم کا ہر سال بیرون ملک پاکستانی بھیجتے ہیں. جب یہاں زلزلہ آتا ہے تو سب سے زیادہ پیسے وہ دیتے ہیں. جب یہاں سیلاب آتا ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو یہ الیکشن کمیشن تقریباً یہ کہہ رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جب آپ کو پیسے دیں گے تو یہ ہو جائے گا فورن فنڈنگ. میں اس سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو پتہ بھی ہے کہ فنڈ ریزنگ ہوتی کیسے پولیٹیکل؟ کیا آپ نے تحقیقات کی اس پہ؟ انہوں نے کہا جو ایل ایل سی بنی ہوئی ہے ہماری امریکہ میں، اس نے کہا کہ یہ کوئی فورن کمپنی ہے. آپ سب کے لیے یہ سمجھنے کی بات ہے، ایل ایل سی کا مطلب جو لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی بنتی ہے امریکہ میں، یہ قانون کے مطابق آپ کو بنانی پڑتی ہے. اگر آپ امریکہ میں پیسے اکٹھے کریں تو آپ کو لیگل اینٹی بنانی پڑتی ہے قانون کے مطابق. اور قانون کے مطابق اگر آپ نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں پولیٹیکل پارٹی کے لیے بھی، تو کوئی آپ کو پیسہ نہیں دے گا. امریکہ میں لوگ پیسہ نہیں دیتے جب تک ان کو یہ نہ پتا ہو کہ وہ لیگل اینٹی ہے. شوکت خانم کے لیے میں جب پیسہ اکٹھا کرتا ہوں انگلینڈ سے اور امریکہ سے، تو ہمارا IKCA رجسٹرڈ چیریٹی ہے. لوگ اس کو پیسہ دیتے ہیں، وہ ڈائریکٹ پیسہ ہمارے پاس نہیں بھیجتے، وہ پہلے ادھر پیسہ دیتے ہیں، ادھر سے پیسہ آتا ہے. اسی طرح جو پاکستانی LLC کو پیسہ دیتے ہیں وہ ہمارے پاس آتا ہے. تو یہ فورن فنڈنگ نہیں ہے. فورن فنڈنگ ہے کیا؟ فورن فنڈنگ یہ ہے کہ جب آپ کسی اور بیرون ملک سے پیسہ اکٹھا کریں کیونکہ وہ آپ کی پالیسی متاثر کر سکتا ہے. فورن فنڈنگ یہ ہے کہ آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی سے پیسہ اکٹھا کریں، مثلا نیسلے ہے. اگر آپ اس سے پیسے لیں تو یہ آپ کی پالیسی متاثر کر سکتا ہے. اس لیے یہ اس کو یہ پروہیبٹڈ فنڈ ریزنگ ہے. اور فورن فنڈنگ یہ بھی اب انہوں نے 2017 کے بعد قانون بنایا کہ فورن فنڈنگ یہ ہے کہ اگر بیرون ملک کوئی کمپنی سے بھی پیسہ لیں تو وہ غلط ہے. ہمارے سارے پیسے یہ جو ساری رپورٹ آئی ہے یہ ہے 2012 کی. تو سب سے پہلے تو 2012 کی جو رپورٹ آئی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ ذرا ویڈیو دیکھیں جن کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ فورن فنڈنگ ہے. میں ذرا چاہتا ہوں کہ یہ ذرا ویڈیو چلائیں تاکہ آپ سب دیکھیں کہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ ہے. جی تو یہ تو انہوں نے کہا، یہ آپ نے خود ہی ان کی زبان سے سن لیا، اور یہ زیادہ تر اس طرح کے لوگوں کو کہا گیا کہ جناب یہ فورن فنڈنگ کر رہے ہیں. دوسری انہوں نے ایک اور بات کی، اور انہوں نے کہا کہ ایک ووٹن کرکٹ کلب سے پیسے آئے ہیں، اور ووٹن کرکٹ کلب کا جو مالک تھا وہ ہے عارف نقوی. اور یہ اب ذرا یہ غور سے سنیں، یہ کہتے یہ ہیں کہ وہ 2012 میں جو عارف نقوی تھا اس سے جسے پیسے لیے ہیں اس نے فراڈ کیا تھا. پیسے ہم 2012 میں لیتے ہیں اور اس کے اوپر فراڈ کے چارجز ابھی ثابت نہیں ہوا. اس کے اوپر جو چارج لگتا ہے فراڈ کا وہ ہوتا ہے 2018 میں، 6 سال کے بعد. جب ہم نے عارف نقوی اس سے جو میرے لیے کھانے کیے، ایک دبئی میں کیا تھا اور ایک یہ انگلینڈ میں ووٹن کرکٹ کلب، ایک میچ اس نے کیا تھا، میچ فیسٹیول تھا، اس کے بعد کھانا کیا تھا جس سے پیسے اکٹھے کیے تھے. تو میں پہلے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا مجھے خواب آئی تھی کہ 6 سال کے بعد عارف نقوی اس کے اوپر کوئی فراڈ کا چارج لگے گا؟ اور پھر ایک فائنینشل ٹائمز کے انڈیکس کو لے لیتے ہیں یہ، اور فائنینشل ٹائمز کا وہ جو ایک اس کا آرٹیکل ہے، لیکن فائنینشل ٹائمز کے آرٹیکل کی وہ جدھر اس نے $20 بلین نواز شریف کو اور شہباز شریف کو اسی آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے، وہ جو دیا تھا وہ میں حیران ہوں کہ
ام حریم کو اس چیز کا پتہ نہیں چلا. اس کو یہ تو پتہ چل گیا کہ انہوں نے پیسے اکٹھے کر کے $2 ملین دیے ہیں تحریک انصاف کو, لیکن جو ان کو رشوت کے پیسے دیے تھے ان 2 بھائیوں کو 5 ارب روپیہ, وہ تو کسی کو نہیں پتہ چلا. تو دوسری میری بات یہ کہ اس میں کوئی چیز انلیگل نہیں تھی, غیر قانونی نہیں تھی. اس کی کمپنی, اس نے پیسے اکٹھے کیے, اپنی کمپنی کے ذریعے ہمیں بھیج دیے. 2012 میں بیرونی کمپنی سے پیسے آ سکتے تھے قانون کے مطابق. 2017 میں یہ قانون آیا کہ کمپنی کے ذریعے, بیرونی کمپنی کے ذریعے پیسے نہیں لے سکتے. تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیا غلط کام کیا اس میں, کون سی غلط کام اس میں, کہ کون سی چیز تھی جو اتنا زیادہ الیکشن کمیشن نے کہا جی فورن فنڈڈ اور ایکشن لینا چاہیے. اور پھر ایک اور انہوں نے چیز کی, تو میں چاہتا ہوں میری قوم یہ پوری طرح سمجھے. انہوں نے کہا عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے کیونکہ اس نے دستخط کیے تھے ان اکاؤنٹس کے اوپر 2012 میں. میرے پاکستانیوں, آپ سب کو سمجھ آنی چاہیے کہ کیا فرق ہوتا ہے ایک ایفیڈیوٹ کا اور ایک سرٹیفکیٹ کا. اب سب کو پتا ہونا چاہیے کہ اس میں فرق کیا ہے. ایفیڈیوٹ آپ وہ دیتے ہیں جو شہباز شریف نے عدالت کے اندر دیا تھا کہ میں انڈر اوتھ یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف واپس آ جائے گا. اس کو ایفیڈیوٹ کہتے ہیں. ایفیڈیوٹ وہ ہوتا ہے جب اگر میں اپنی پراپرٹیز بتا رہا ہوں الیکشن کمیشن کو کہ میری کون کون سی پراپرٹیز ہیں, یا اس کو جب اپنے کاغذ درج کرواتے ہیں تو تب آپ ایفیڈیوٹ دیتے ہیں کہ یہ ساری پراپرٹیز میری ہیں اور میں اس کو ایفیڈیوٹ دے رہا ہوں. سرٹیفکیٹ کا بالکل مختلف مطلب ہے. اب میں شوکت حرم, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. شوکت حرم کا سالانہ جو کہ بجٹ ہے وہ تقریباً 16 ارب روپیہ ہے. میں ہوں چیئرمین بورڈ کا. میرے سامنے وہ آتا ہے بجٹ, وہ سائن کروانے کے لیے جو یہ سرٹیفکیٹ جو جس کی یہ بات کر رہے ہیں شوکت خانم کا. اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں ہمارے, انہوں نے پورا دیکھا ہوتا ہے, پھر وہ آڈیٹرز وہ دیکھتے ہیں اس کو, پھر وہ مجھے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ سارے اکاؤنٹس دیکھ لیے ہیں تو اب آپ اس کے اوپر سائن کر دیں. اور جب میں سائن کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج, جہاں تک مجھے پتا ہے یہ اکاؤنٹ ٹھیک ہے, کیونکہ میں ان کے اوپر رلائی کر رہا ہوں. میں نے تو 18 ارب کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں کرنی, میں تو اپنے آڈیٹرز اور اکاؤنٹنٹس کے اوپر کہوں گا. تو یہی وہاں ہوا. اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جب انہوں نے میرے سامنے یہ پیش کیے تو میں نے کہا جہاں تک مجھے پتا ہے یہ ٹھیک ہے, اور سائن کر دیا. اس کے اوپر یہ کہ سارے نون لیگ بڑے خوش ہوئے ہیں, یہ شیطان کے چیلے بڑے خوش ہوئے ہیں کہ جناب وہ موقع مل گیا, راستے سے ہٹانے کا اس کو موقع مل گیا. ویسے تو یہ ہٹتا نہیں ہے, جو مرضی کر دو, یہ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے, قوم بیدار ہو گئی ہے, تو چلو اب ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرو, کسی طرح کوئی چیز پکڑ لو. ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے.